بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن نقل الحدیث و کلام الناس الى ولاة الامور اذا لم تدع الیہ حاجہ کخوف مفسدہ ونحوها. قال اللہ تعالی ولا تعاونوا على الاسم والعدوان المائدہ. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن شيء شيئا عن احد شيئا لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. رواه ابو داود والترمذي. باب ذم ذی الوجہین. قال تعالی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. سورہ نساء. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشان أشدهم لهم كراهية وتجدون خيار الناس في هذا الشان أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق علیہ. وعن محمد بن زید ان ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما انا ندخل على سلاطیننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. انتہا. رواه البخاری. ترجمہ و تشریح. لوگوں کی گفتگو باتیں بلا ضرورت حکام تک پہنچانے کی ممانعت کا بیان. تاہم بگاڑ یا کوئی نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہو تو جائز ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی اندیشہ نہ ہو کہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے یا سماج میں اختلاف یا کوئی انتشار پیدا ہو جائے، اگر اس کا خوف نہ ہو تو حکام کو کوئی بات پہنچانا اچھی بات نہیں. آگے قرآن شریف کی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپس میں ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز نہیں کرنا ہے. یعنی کوئی مدد اور تعاون کوئی ایسے شریعت اپنی زبان میں کہیے یا ایسی کوئی سازش سے کہیے جو کسی شخص کے خلاف حکومت سے کہہ کر کے کسی کے خلاف کروا دیں، یا آپس میں ہی کوئی ایسے چیزوں کے لیے ہم اکٹھے ہو جائے جس کا شرعاً کرنا حلال نہیں. جو چیز اسلام نے اجازت نہیں دی کرنے کے لیے اس کے لیے ہم مل جل کر بیٹھ کر کے ایک گروپ بنا کر کے ایسا کام کریں، چاہے اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو. ہر حال میں ایسا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے. کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں دو لفظ استعمال کیا. اسم مانے گناہ، عدوان مانے حد سے بڑھ جانا. آپ کا کام یہاں تک کرنے کا ہے، آپ اس سے زیادہ کر رہے ہو، وہ اس کو عدوان کہتے ہیں. تو اس دونوں شکل کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اس بارے میں بہت سی احادیث آگے گزر چکی ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے اور صحیح میں گزر چکی ہے. اور یہاں پہ ایک حدیث اس بات میں نقل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پاک انسان اچھے انسان کی صفت دیکھیے کیسا ہے. اس حدیث میں بیان کیا ہے، شاید آپ کو یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، میرے صحابہ میں سے
کوئی شخص کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا دل سب کے لیے سلیم ہو، صاف ستھرا ہو۔ غور کیجئے، ایک آدمی اپنے معاشرے میں نکلتا ہے جہاں اس کے چاہنے والے بھی ہے، دور کے نزدیک کے سارے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ایک آدمی آتا ہے تو اس کا دل سب کے لیے برابر ہے، آپ بھی اچھے ہو، آپ بھی اچھے ہو، آپ بھی اچھے ہو، آپ بھی اچھے ہو، کسی کے بارے میں دل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دل کب بگڑ جائے گا؟ آپ پیچھے سے مجھے آ کے کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی بہت خراب ہے، فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے، فلاں آدمی میں اتنی گندگیاں ہیں، یہ چیز سب پہنچاتا ہے، تو آدمی کتنا ہی اللہ والا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر اس کا پڑتا ہے، اس کا اثر ضرور کہیں نہ کہیں پڑتا ہے۔ تو اب وہ آدمی جس کے بارے میں بتایا کہ اتنا بہت سے کرائم کا بھرا ہوا انسان ہے، اس کے چہرہ سامنے آئے گا تو ضرور دل میں تکلیف رہے گا کہ یہ آدمی کیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں میں افضل البشر ہے، سب سے بڑا انسان ہے، اور نبیوں میں سید الانبیاء ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے صحابہ میں سے کوئی آدمی کوئی ایسی بات میرے صحابہ کے بارے میں آپ میرے صحابہ نام میرے پاس لائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ میرا دل سب کے بارے میں برابر ہو، صاف کلیئر ہو، سملی مستدر ہو، ان کا دل ان کے خیالات ان کے بارے میں بہت واضح کلیئر صاف ہو، یعنی یہ بھی بندے ہمارے نزدیک سامنے ہیں اچھے ہیں، وہ بھی بندے سامنے، وہ بھی سارے کے سارے ان کے ماننے والے سب برابر ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کوئی اللہ والے کی پہچان اگر کھوجنا چاہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی ہے کہ کسی کی غیبت پیچھے سے ہے کہ کہنے والا اکیلے میں اور اس کو ثابت نہ کرتا ہو تو وہ آدمی کو اللہ والا نہیں سمجھے، اس کو یا اللہ کے سب میں سے خارج کر دیجیے۔ یعنی کسی کے بندے شکایت شکوہ ہے تو اس بات کا یہ کہ کیٹیگری آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیے کہ اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، اور ان کے سنت پر چلنے والا بھی اللہ کے سنت پر چلنے والا ہے۔ اور آج کے دنوں میں اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں لوگ اپنا ضرور موازنہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا جو ہے مفہوم ضرور یاد رہے، معنی یاد رہے، لفظ بائی لفظ یاد نہیں رہے تو مفہوم ضرور یاد رہنا چاہیے۔ یہ حدیث لکھا ہوا ہے ترمذی میں اور ابو داؤد میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ آگے چلتا ہوں، ایک دوسرا باب ہے، اس باب کا نام ہے ذی الوجہین، ضم و ذی الوجہین۔ ذی الوجہین کہتے ہیں ایک ہی آدمی ہے جس کے دو رخ ہے، دو رخے جس کو کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی جیسی بات وہ ہے کہ آپ کے گروپ کے ہیں، ان کے سامنے ان کی بات وہ آپ کے گروپ میں ہیں اور آپ کے مخالف ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کے گروپ کے ہیں، آپ کے دشمن کے مخالف ہے۔ اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے وجہ مانے چہرہ، وجہین مانے دو چہرے، ذو مانے والا، دو چہرے والے۔ پھر کہہ دوں وال واو، ذو مانے والا، وجہ مانے چہرہ، اور وجہین مانے دو چہرے، دو چہرے والے، اس کے لفظ کے معنی ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور تقریباً اور بھی حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے دو چہرے والے کے بارے میں کیا ہے حدیث میں۔ اب چلتے ہیں قرآن شریف کی ایک آیت نقل کی گئی ہے یہاں پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 108 میں ہے، یستخفون من الناس، یستخفون ہے چھپاتے ہیں لوگوں سے کچھ باتیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے بات نہیں چھپاتے ہیں، وہو معہم، اور اللہ اس کے ساتھ ہر وقت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے ساتھ ہر وقت ہے، قرآن شریف میں بول رہا ہے، اور کچھ بات لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، بیت مانے کیا ہے؟ رات گزارنا، بیت مانے رات میں گزارنے کی جگہ، بیت کیا مانے گھر ہوتا ہے نا آج کل، بیت مانے گھر، اب بیت مانے قرآن میں جو آیا بیت یبیتون کے معنی ہیں رات گزارنا۔ جب اس کی رات گزرتی ہے پلاننگ میں، اس کو بیتہ سے تعریف کیا ہے۔ ایسے ایسے بات سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کل صبح میں کس پر جو ہے ہم حملہ کریں گے اور کس کو کس بہانے میں پھنسائیں گے، یہ ساری چیز جو ہے بیتہ کے لفظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، جس سے اللہ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسے چیزوں سے جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں پوری رات بھر،
वकान अल्लाह बिमा यामलून मुहीता, हर वो चीज़ जो रातों में करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, अल्लाह उसका पूरा इहाता कर रखा है, पूरा इल्म है अल्लाह को। ये कुरान शरीफ की आयत का तर्जमा हुआ। अब एक हदीस नकल करता हूँ, 2 हदीस पढ़ा हूँ, एक हदीस और है। एक बहुत फेमस हदीस है, जो हदीस ये है बुखारी मुस्लिम और तकरीबन तमाम बड़े हदीस में लिखा हुआ है। यहाँ पर है मुत्तफ़क़ुन अलैहि के मुराद है कि मतलब बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, तजिदून अन्नास मआदिन, आप लोगों को कानों जैसे पाएंगे। कान क्या कहते हैं उसको, जहाँ सामान ज़मीन से जो निकलता है, उसको मटेरियल जो ज़मीन से निकलता है, उर्दू में कान बोला जाता है, और अरबी में मादिन है, उसकी जमा मादिन है। कहते हैं तुम लोगों को कानों की तरह पाओगे, यानी आप कुछ लोगों को कान की तरह पाएंगे। कान से मुराद क्या है, ये कान नहीं, कान से मुराद ज़मीन से जो निकलते हैं वो सामान, जो मटेरियल सोना चांदी वगैरह निकलता है ना, कोयला वगैरह, ये जो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे दिमाग से नहीं आ रही है बात। बहरहाल वो कान है। तो कहते हैं आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खियारुहुम फिल जाहिलिया खियारुहुम फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू, उनमें के जो अच्छे लोग हैं जो इस्लाम से पहले थे, इस्लाम से पहले जो लोग थे अच्छे नसब हसब में आला दर्जे के थे, मगर इस्लाम नहीं था उनके पास, करेक्टर भी अच्छा, ख़ानदान भी अच्छा, हसब नसब भी अच्छा, चाल ढाल भी अच्छा, कमी थी तो इस्लाम की। इस्लाम जब आया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब लेके आए तो ये लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो पहले अच्छे थे, अच्छे हसब नसब के थे, अच्छे करेक्टर के थे, अच्छे किरदार के थे, अच्छे नाम के थे, तो इस्लाम लाने के बाद भी उनका मकाम वही होगा। उनमें पहले क्या नहीं था, इस्लाम था, अब इस्लाम आ गया। और बाकी अखलाक तो पहले से अच्छे थे, जैसे हातिम ताई वगैरह का नाम आपने सुना है, वो मुस्लिम तो नहीं थे, लेकिन उसका करेक्टर बहुत अच्छा है। लोग आज भी उसका नाम लेते हैं इज्जत से, आज भी उसका नाम जो है मिसाल में देते हैं कि बहुत बड़ा सखी होता था इंसान, लेकिन वो पहले का आदमी है, वो इस्लाम से पहले की बात है। लेकिन इस्लाम में भी सखावत को पसंद किया गया कि बहुत सखी होना अच्छी बात है। एक नाम दिया आपको मिसाल के तौर पर। तो कहते हैं कि ये लोग जाहिलियत किसको कहते हैं, जो इस्लाम से पहले का जो दौर है उसको अय्याम जाहिलियत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अय्याम जाहिलियत। तो जो अय्याम जाहिलियत में अच्छे थे, अय्याम इस्लाम में भी वो अच्छे रहेंगे, अगर उसका असल, अगर उसकी जो है ओरिजिनलिटी अच्छी है तब। अब पहले भी था कोई फहाशी ख़ानदान का, इस्लाम से पहले बैनर लगा हुआ था कि औरतों का, कि यहाँ पर फहाशी जनाकारी होता है, वहाँ पर 4 तरह के निकाह होते थे। आप उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूँकि बात आ गई तो कहने की हमको ज़रूरत पड़ रही है कि औरतों, ये अबू दाऊद शरीफ में लिखा हुआ है कि वहाँ औरतों के बैनर लगे होते थे, यहाँ पर शादी, यहाँ पर जो है औरतों फहाशा खाना का बाज़ाब्ते लगा हुआ होता था। उसमें क्या होता था कि जिसको औरत कह देती ये बच्चा उसका है, उसी का होता था, चाहे बच्चा उसके पास 10-20 मर्द आया हो, लेकिन औरत जिसको कह दिया उसको बच्चा मानना पड़ता था, ये उसका बच्चा है। इस तरह का होता था, 4 तरह का, उनमें से एक मैं बताया आपको। तो जाहिर सी बात, उसको तो इस कैटेगरी में नहीं ला सकते ना, लेकिन उस वक्त भी जो उस वक्त का जो रवाज था, अच्छा रवाज, उसके मुताबिक वो लोग जो शादी ब्याह करते थे उसको हम मानेंगे, इस्लाम ने उसको माना। जो लोग मियाँ बीवी अय्याम जाहिलियत में शादी किए थे उसको इस्लाम ने माना, यानी उस वक्त शादी किए थे, दोबारा उसकी शादी नहीं हुई, मियाँ बीवी दोनों अगर मुसलमान हुआ तो नया निकाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो दोनों आप पहले से शादीशुदा थे, आप उस निकाह में हो, चलो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो है था, ये अहले किताब के बारे में है। लेकिन अहले शिर्क के बारे में है कि उसका निकाह करेंगे दोबारा। आगे चलता हूँ, ये कब जो है बराबर होंगे, वो इज़ा फ़क़हू, जब वो इस्लाम के सूझबूझ उसमें पैदा हो जाए, तब एक शर्त लगी थी, इज़ा फ़क़हू, जब इस्लाम की सूझबूझ, इस्लाम का इल्म, इस्लाम के तौर तरीक़े उसको आ जाए तो काफ़ी है। आगे कहते हैं तजिदून खियार अन्नास फ़ीहा शान अशद्दहुम लहू कराहियतन। एक बड़े मसला की तरफ इशारा किया कि आप उनमें अच्छे लोग ऐसे होंगे, ख़ास करके हुकूमत चलाने के मामलात में, जो हुकूमत को बुरा समझता होगा, यानी हुकूमत लेना बुरा समझता है कि ये चीज़ में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ,
ہم کو اپنے صبح و شام کے جو ڈیوٹی ہے، صبح شام کے جو ٹائم ہیں، اس میں جو اوراد ہے، اللہ سبحان اللہ، نماز وغیرہ، اپنے بال بچوں کی روزی تلاش کرنا، اس میں میں پھنسا ہوا ہوں، میں دوسرے کام میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ ذمہ دار لوگ سب آگے بڑھ کے ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ پائیں گے کہ اگر کچھ ذمہ داری دی جائے عوام کی، حکومت کی، تو وہ قبول نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو یہ ذمہ داری دے دیں گے تو کافی ذمہ داری سے ادا کرے گا، وہ کافی امانتداری کے ساتھ ادا کرے گا۔ وہ یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ آئے کہتے ہیں وہ تجدون شر الناس، ان میں سب سے بدترین انسان، یہ تو اچھے لوگوں کی کیٹیگری بتا دی گئی کہ کیا کیا اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کو کہتے ہیں ذو الوجہین، دو چہرے والے، دو رخ والے، دو رخے انسان، جو یاتی الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ایک آدمی کے پاس جاتا ہے تو ایک طرح کی بات کرتا ہے اور دوسرے کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کہتا نہیں فلاں کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں۔ یہ کتنا کمینہ آدمی ہو سکتا ہے، کتنا بدترین انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین انسان، آگے بتایا تھا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کی بات بتایا گیا تھا، اور یہ بتایا سب سے بدترین انسان کی، جو دو رخے انسان ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی، انہوں نے کچھ اچھی سی بات لکھی ہے اسی طرح کے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں بتاتا، لیکن ایک حدیث باقی رہ گئی، اس لیے میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث باقی ہے، اس میں حضرت محمد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ ہم لوگ حکام کے پاس، سلاطین کے پاس، سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جو بات کرتے ہیں جو بالکل مخالف ہوتی ہے اس بات کی، جب ہم ان کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ ہوتا نہیں، حاکموں کے پاس جاتا ہے تو ان کے باتوں میں بات ملا کے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کے موافق بات کرتے ہیں۔ آج جب اس سے باہر نکلتا ہے تو چاٹھو گالیاں دیتا ہے، بہت کمینہ تھا، بہت ایسا ہے تو ویسا ہے، یعنی بہت سے الفاظ اس کے خلاف بولتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنا نعد هذا نفاقا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، عہد رسالت میں ہم اس کو نفاق سمجھتے تھے، یعنی منافق کی ایک علامت سمجھتے تھے۔ تو ایسا کرنے والا منافق ہے جو بادشاہوں کے کیمرے میں، یعنی محلوں میں جا کر کے ان کی جیسی بات کرتے ہیں، آپ باہر میں نکل کے ان کے مخالف بات کرتے ہیں، آپ ان کی تائید کرتے ہیں۔ یہاں پر ثابت یہ بات ہوئی کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو سامنے بھی پسند کرو، آپ پیچھے بھی پسند کرو۔ اگر آپ کو ناپسند کرتے ہیں تو سامنے بھی کہنے کی کوشش کرو، جرأت کرو، اور پیچھے بھی جیسے کہتے ہو تو سامنے بھی کہو۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اچھائی بول سکتے ہیں اور نہ بھلائی کہہ سکتے ہیں تو خاموش رہیے۔ تو اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ حکام کے پاس آپ اچھے انداز، اچھے اسلوب، کیوں بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکام کے پاس جا کر بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کو دعوت دینے کا طریقہ الگ ہے، لہذا وہ طریقہ اپنایا جائے جو ہاں اس کی ضرورت ہے۔ آپ براہ راست کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ حاکم ہو، آپ خراب ہو، ایسے ہو ویسے ہو، نہیں کہہ سکتے۔ آپ ان کو ایسے انداز سے نصیحت کیجیے کہ وہ اپنی نصیحت بھی پالے اور آپ سے جھگڑا بھی نہیں کرے۔ اس کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے، ایسے جذباتی نہیں ہونی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔